السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ القائل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين هم أولو الفضل والعلا ومن تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حد درجہ قابل احترام معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے، اس کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی اس بابرکت شب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب کے معجزہ معراج کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دلوں کو کشکول بناتے ہوئے اس کریم پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کریں کہ وہ اپنے محبوب کے اس بے مثال سفر کا صدقہ، ان عزتوں، ان رفعتوں، ان عظمتوں اور ان شانوں کا صدقہ جو اللہ نے اس رات اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور جو دوست، بھائی، بزرگ، بہنیں، بیٹیاں، جو مراد، جو دل میں التجائیں، تمنائیں لے کے حاضر ہیں، اللہ پاک معراج محمدی کا صدقہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ کل جمعۃ المبارک پہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ اسراء و معراج کا جو پہلا حصہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا اس کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی، اور عرض کی تھی کہ انشاءاللہ شب معراج میں ہم سورہ نجم کی روشنی میں جو بقیہ مراحل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسی وعدے کے ایفاء کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ سورہ نجم کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے قبل یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے اور معجزہ ہوتا کس کے لیے، یا بالفاظ دیگر معجزے سے فائدہ کسے ہوتا ہے۔
بڑے سادہ الفاظ میں تفصیل اور گہرائی میں جائے بغیر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ایسا کام جو عادتاً نہیں ہوا کرتا، جو عموماً نہیں ہوا کرتا، رب کے نبی اور رسول کے ہاتھ پہ جب اس طرح کا کوئی کام ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا۔ کسی کے ہاتھ میں جتنی مرضی قیمتی بڑی اچھی لکڑی ہو، وہ زمین پہ پھینکے لکڑی اژدہا نہیں بنا کرتی، اور جب ید موسیٰ سے عصائے موسوی زمین پہ پھینکا جائے وہ اژدہا بن جائے تو یہ معجزہ موسوی ہوا کرتا۔ کوئی لاچار اور لا علاج مریض اسے کوئی ہاتھ پھیرے، عام انسان کے ہاتھ پھیرنے سے، عادتاً کسی کے ہاتھ پھیرنے سے لا علاج اور لاچار مریض کو شفا نہیں ملا کرتی، لیکن جب دست کلمت اللہ، جب دست روح اللہ اور جب دست عیسیٰ ابن مریم کسی لاچار کے بدن پہ پھرے، وہ ہاتھ پھرتے ہی شفا مل جائے، یہ معجزہ عیسوی ہوا کرتا۔ اور کوئی کھاری اور کوئی انتہائی تلخ پانی کا کنواں ہو، اس میں منو آپ شکر اور چینی اور مٹھاس انڈیل دیں، وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اور پھر کسی انسان کے تھوک سے، اللہ اکبر، کسی کو کنویں میں تھوکتا دیکھ لے تو ویسے لوگ اسے جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ انتہائی طبیعت کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، لوگ اس کنویں سے پانی پینا برداشت نہیں کرتے۔ یہ عادتاً یوں ہی ہوا کرتا ہے۔ اور جب لبہائے مصطفیٰ سے، جب دہان مصطفیٰ سے، جب ما ینطق عن الہوا والے دہان مقدس سے لعاب محمدی کھارے کنووں میں پڑے اور کھارے کنویں میٹھے ہو جائیں، یہ معجزہ ہوا کرتا۔ عادتاً جو کام نہیں ہوتا، جب اللہ کے نبی اور رسول کے ہاتھ سے وہ رونما ہو، اسے معجزہ کہتے۔ اب مثالیں جتنی دیتے جائیں گے بات طویل ہو جائے گی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو منکر ہے، معاند ہے، ضدی دشمن ہے، جسے چڑھتا ہوا سورج بھی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، ایسے شخص کو معجزات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ و شیبہ ہے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ہے۔ دشمن تھے، ضدی تھے، متعصب تھے، ہٹ دھرم تھے، انگشت ہائے محمدی سے چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ مانگے معجزات دیکھیں، مانگے ہیں، طلب کیے ہیں، رسول اللہ نے دکھائے ہیں، کنکریوں تک کو ان کی اپنی مٹھی میں کلمہ پڑھا کے دکھایا ہے۔ اور ابھی جمعہ پہ ہم سن چکے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، جب حضور مسجد اقصیٰ سے واپس آئے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، سرداران مکہ، ایک ایک نشانی پوچھی ہے بیت المقدس کی، اور رسول اللہ کی حدیث ہم نے سنی، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر فرمائی کہ انہوں نے کھڑکیاں، دروازے، چھت کے شہتیر اور بالوں کی تعداد تک پوچھی ہے۔ رسول اللہ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے، اور اس شان سے دیا کہ میرے رب نے فرمایا بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہ پوچھتے جاتے، میں گن گن کے بتاتا جاتا، لیکن اس کے باوجود مانے نہیں۔ انہیں اس کا فائدہ، جو منکر، ضدی، متعصب، حسد اور ضد کا شکار ہو، اسے معجزات سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جن کا دل اتنا اجلا ہوتا ہے، اتنا شفاف ہوتا ہے، اتنا صاف اور اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے کردار کو دیکھ کر ہی اسے نبی مان لیتے ہیں، انہیں معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ابو بکر صدیق ہے۔ قلب صدیقی اتنا اجلا ہے، اتنا روشن ہے، اتنا چمکدار ہے، اتنا اللہ نے اسے زندہ و تابندہ فرمایا ہے، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، بغیر معجزہ مانگے ایمان لیا۔ یہ دوسری قسم کے لوگ، اور یہ بہت ریئر، بہت کم تعداد میں ہوا کرتے ہیں، لیکن یقیناً ہوا کرتے ہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے متوسط قسم کے لوگوں کی۔
درمیانے قسم کے لوگ جو متذبذب ہوتے ہیں، ان میں ضد، حسد، تعصب بھی نہیں ہوتا، لیکن شیشہ دل اجلا بھی نہیں ہوتا ہے، اس پر شکوک و شبہات کے غبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ نفسانی خواہشات کا گرد و غبار پڑا ہوا ہوتا ہے، اس پہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے متوسط قسم کے جو لوگ ہیں، علماء فرماتے معجزات دراصل ان کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ان متوسط قسم کے لوگوں کو دراصل معجزات سے فائدہ ہوتا ہے، اور ان کے دلوں سے نبی کا معجزہ دیکھ کر شیطانی اثرات زائل ہو جاتے ہیں، نفسانی گرد و غبار دھل جاتا ہے۔ آئینہ قلب پر، دل کے آئینے پر جو طرح طرح کا گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، معجزات نبوی دیکھ کر وہ دور ہو جاتا ہے، حق کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہاں سیرت نگاروں نے بالخصوص جو متکلمین، جو فلاسفر، جو تحقیقی مزاج کے سیرت نگار، انہوں نے اس بات پر بھی تفصیل جو ہے وہ ذکر کی، بیان کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دیگر انبیاء کے جو حسی معجزات سے مراد ہوتی ہے جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، جنہیں ہم اپنے حواس خمسہ، جو ہمارے 5 سینسز ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی، بولنے کی، چھونے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، ان حواس سے جن چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے انہیں حسی بھی کہہ دیتے ہیں، انہیں ہم فزیکل بھی کہہ دیتے ہیں، جسمانی، مادی۔ علماء سیرت، محققین سیرت یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انبیاء سابقین کے جو مادی معجزات، جو فزیکل معجزات ہیں، قرآن نے انہیں بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ ابھی میں نے چند اشارے کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ ہے، وہ آنکھوں سے نظر آتا تھا اژدہا بنا ہوا، آپ ہاتھ بغل میں لے کے نکالتے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ سورج سے بھی بڑھ کر چمکدار اور روشن آنکھوں کو دکھائی دیتا۔ یہ حسی معجزہ ہے، قرآن حکیم تکرار سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات حسی نوعیت کے تھے، محسوس کیے جا سکتے تھے، اور قرآن حکیم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، گھر کی چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ آپ بتایا کرتے تھے، اور آپ مٹی سے پرندے کی مورت بنا کے پھونک مارتے تھے، وہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حسی معجزہ ہے، قوم نے مطالبہ کیا، چٹان سے، پتھر سے زندہ اونٹنی اس طرح سے برآمد ہو کہ وہ امید سے ہو، اور باہر نکلتے ہی بچہ جنم دے، تو تب آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے، خدا کا فرستادہ اور بھیجا ہوا تسلیم کریں۔ قرآن حکیم بتاتا ہے، ناقۃ اللہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے چٹان سے اونٹنی نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، جو شرائط قوم نے کہی تھی وہ ساری شرطیں پوری ہوئیں۔ حسی معجزہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ علماء سیرت فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ انبیاء سابقین کے حسی معجزات کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ کے جو حسی معجزات ہیں، جو آپ کے مادی معجزات ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں بہت کم کیا گیا۔ مثلا یہی جو آپ کے سفر کا آسمانی حصہ ہے، روحانی حصہ ہے، اس کا تذکرہ بھی احادیث میں آتا ہے، قرآن حکیم میں اشارے ہیں، صراحت کے ساتھ تفصیلاً ذکر نہیں ہے۔ کھاری کنووں کا میٹھا کیا جانا، قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس معجزے کو ذکر نہیں کیا ہے۔ صحابہ کو آپ کے ہاتھوں سے شفا ملنا، قرآن حکیم نے اسے تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، دو ٹوک کلیئر کٹ انداز میں ذکر نہیں فرمایا، اشارے جو ہے وہ فرما دیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء سیرت، محدثین اور محققین فرماتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے، عموماً ہمارے ہاں ذکر نہیں ہوتی، لیکن یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین کو اللہ نے حسی معجزے دیے، لیکن اپنے محبوب کو اللہ نے فکری اور معنوی معجزہ دیا۔ وہ معجزہ دیا جو عقل کو اپیل کرتا ہے، جو لاجک کو اپیل کرتا ہے، جو انسان کے فکر اور شعور کو پکارتا ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ۔ قرآن جو معجزات انبیاء سابقین ذکر کرتا ہے، یہی قرآن، اس کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک جملہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔
لیکن یہ مادی اور حصی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اصل میں فکری معجزہ ہے، یہ اصل میں ایک انٹلیکچول سطح کا، ایک اعلیٰ ترین کی شعوری سطح کا معجزہ ہے جو رب کی قدرت کے دلائل بھی بیان کرتا ہے، رسول اللہ کی نبوت کی دلائل بھی بیان کرتا ہے، اور جو اسلامی عقائد ہیں ان سب کے وہ دلائل جو عقل کو، جو فکر کو، جو شعور کو اپیل کرتے ہیں وہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اصل معجزہ دیا ہی فکری اور معنوی اور علمی ہے، ایک جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء سابقین کے معجزات چند ایک تھے، اس لیے قرآن انہیں ذکر کرتا ہے، تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں ان انبیاء کے اسماء مقدسہ کے ساتھ وہ معجزات جڑ گئے۔ لیکن رسول اللہ کے معجزات مادی بھی اتنے زیادہ تھے کہ انہیں بیان کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مادی معجزات بھی اتنے کثیر تعداد میں تھے کہ انہیں قرآن حکیم کا حصہ بنانے کی بجائے آپ کی حدیث کے ذریعے اور آپ کی سنت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اور انہی میں آپ کا یہ معجزہ جس کے حوالے سے آج ہم اکٹھے ہیں، معجزہ معراج، یہ مادی بھی ہے، یہ حصی بھی ہے، یہ فکری بھی ہے، یہ معنوی بھی ہے، یہ علمی بھی ہے، یہ روحانی بھی ہے، اور یہ وجدانی بھی ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے حضور کے سفر کے 3 حصے ذکر کیے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اسے اسراء کہا جاتا ہے، جس کا معنی رات کے وقت سیر کرانا ہوا کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اسی حصے کا ذکر ہے۔ دوسرا حصہ جو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، جس کی طرف اشارے سورہ نجم میں کیے گئے، اور ہم انشاءاللہ اسے سماعت کریں گے، اس حصے کو محدثین اور علماء معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہی سیڑھی ہوا کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں بیت المقدس سے میری خدمت میں ایک سیڑھی پیش کی گئی، ایک نور کی بنی ہوئی سیڑھی، اور اس سیڑھی پہ پھر میں آسمانوں پہ گیا۔ سیڑھی کو چونکہ عربی میں معراج کہا جاتا ہے، بلندی پہ جانے کا آلہ، وہ ذریعہ جس کے ذریعے ہم بلندی تک پہنچ سکے، اس لیے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور جو سدرۃ المنتہا سے آگے با اختلاف روایات عرش خدا تک، جنت المأوا تک، ما فوق العرش، یا اس عالم ظاہری کے طرف اور کنارے تک، جہاں تک یا تو جانے والے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں یا انہیں لے جانے والا رب محمد جانتا ہے۔ حضور کہاں تک جا گئے یا خدا جانتا ہے یا خود جانے والے حبیب خدا جانتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے جو اگلا حصہ ہے اسے محدثین اعراج کہتے ہیں۔ یہ گویا 3 حصے ہوئے، اسراء، معراج اور اعراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک معراج، اور سدرۃ المنتہا سے الی ما لا مکان ولا زمان، جہاں تک خدا جانتا ہے وہاں تک، یہ اعراج ہے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں، اور اس سفر کا تذکرہ سننے کے لیے خصوصاً پڑھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ کائنات 2 ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہماری اس آنکھ سے نظر آتی ہے، اسے عالم اجسام کہتے ہیں، عالم اجساد کہتے ہیں، عالم شہود بھی کہتے ہیں، اسے صوفیہ عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ جو اس آنکھ سے، جو ظاہری سینسز، ہمارے ظاہری حواس سے جسے دیکھا، پرکھا، چھوا، چکھا، محسوس کیا جا سکتا ہے، ایک یہ عالم، اور ایک ہے عالم روحانیت جسے عالم امر بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، یہ عالم خلق ہے، یہ عالم شہود ہے، یہ عالم ظاہر ہے، یہ عالم اجساد ہے، اور وہ دوسرا عالم روح ہے، وہ عالم امر ہے، وہ عالم نور ہے۔ جب تک ہم یہ دونوں باتیں صحیح طور پہ سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک معجزہ معراج اور رسول اللہ کی ان عظیم عظمتوں کو سمجھنا بھی ممکن نہیں۔ اور عالم امر، عالم روح اسی طرح حقیقت ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر حقیقت ہے، جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ صوفیہ اہل باطن تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو ہے ہی خواب،
اصل تو ہے ہی عالم روح، اصل تو ہے ہی عالم امر، یہ تو ایک سفر ہے، اس سے گزر کر اصل جہاں جانا ہے، اصل عالم وہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم اپنی محدود سطح، اپنی محدود علم، اپنی محدود بصیرت اور ہم اپنی خواہشات میں جکڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس عالم اجساد سے تو واقف ہیں، عالم امر اور عالم روح ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ قرآن حکیم اس کی طرف اشارے کرتا ہے اور بڑے واضح اشارے ہیں، اور سب سے پہلا اشارہ جس سے قرآن خود آغاز کرتا ہے سورہ بقرہ میں متقین کی، جن کے لیے قرآن ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہے، ان کی سب سے پہلی صفت ہی ارشاد فرمائی جاتی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ جو عالم غیب ہے وہی عالم روح ہے، وہی عالم امر ہے، اور وہی وہ عالم روحانی ہے۔ جب تک ان دونوں پر ہمارا یقین، ایمان پختہ نہیں ہوگا، سفر معراج کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے یہ 3 حصے کیوں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک ہے آپ کی بشری حیثیت، جسے خود قرآن نے ذکر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی پہلو، آپ کی نورانیت مبارکہ، جس کی طرف قرآن حکیم نے بھی اشارے کیے، احادیث کریمہ میں بھی واضح اشارات ملتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی ملکوتیت ہے، آپ کا نورانیت ہے، اور آپ کا وہ روحانی پہلو۔ اور تیسرا حضور کی شخصیت عظیمہ کا پہلو وہ حقیقت محمدی ہے، جو اصل رب العالمین جل وعلا کی ذات و صفات کی مظہر ہے۔ رسول اللہ کی شخصیت کے یہ 3 پہلو، بشریت، آپ کی ملکوتیت یا آپ کی روحانیت، اور آپ کی حقیقت۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے معراج تینوں حیثیتوں کو کروائی ہے۔ رسول اللہ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا یہ عالم بشریت کی معراج ہے، یہ رسول اللہ کے بشری پہلو کی معراج ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے لے کر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جانا یہ رسول اللہ کی ملکوتیت کی معراج ہے، یہ نورانیت کی معراج ہے۔ اور سدرۃ المنتہا ہم سب جانتے ہیں، سنا ہے کہ وہاں جا کر پھر جبریل بھی رک گئے۔ کیوں؟ کہ یہ مقام سدرۃ المنتہا، یہ ملکوتیت کی، یہ ملائکہ کی، یہ نور کا پورا جو کلائمیکس، جو ان کا نقطہ عروج ہے، جو نقطہ کمال ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ رہ گئے جبریل سدرہ پہ پہنچ کر، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ۔ رسول اللہ کی عالم نورانیت، عالم ملکوتیت کی جو معراج ہے وہ سدرۃ المنتہا تک۔ جبریل بھی نور ہیں، جبریل بھی سید الملائکہ ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، او کما قال جبریل، کہ یا رسول اللہ اگر ایک پور برابر بھی یہاں سے آگے جلتا ہوں، آگے جاتا ہوں، تو اللہ کے انوار و تجلیات، اللہ رب العالمین کی صفات کی تجلیات کا عالم وہ ہے کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں۔ یہ مقام ملکوتیت کی انتہا اور عروج، اور اس سے آگے پھر حقیقت محمدی کی معراج ہے۔ اور حقیقت محمدی کے بارے میں یا آپ کا خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، جبریل ہوں، صدیق اکبر ہوں، کوئی بھی ہوں۔ حدیث میں ارشاد مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے وہ حقیقت محمدی کی معراج ہے۔ یہ 3 حصے رسول اللہ کی تینوں حیثیتوں کے لحاظ سے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ امت کے حق میں لیلۃ القدر سب سے عظیم رات ہے، اور رسول اللہ کے حق میں شب معراج سب سے عظیم رات ہے۔ شب معراج کو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ مقامات عالیہ عطا فرمائے ہیں جو کسی اور مخلوق کے حصے میں آئے ہی نہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ خود ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب آئیے سورۃ النجم کی طرف۔ اس کی جو آیات ہیں بڑی خوبصورت ہیں، یہ بڑی پرتاثیر صورت ہے قرآن حکیم کی۔
اگر صرف اسے کوئی اچھا قاری ہو، کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، مفہوم کی خبر نہ بھی ہو، سورہ نجم اطمینان سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سنے، لبوں پہ بے ساختہ سبحان اللہ آ جاتا ہے۔ ایسی تاثیر ہے، ایسا سحر اور ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشش سارے قرآن کے اندر، سارے کلام کے اندر اور اس سورہ نجم میں رکھی ہے کہ انسان اگر سنے، کوئی خوش الہان پڑھنے والا ہو تو لبوں پہ ہی نہیں، دل کی دھڑکنیں بھی سبحان اللہ کہتی ہیں۔ ہم اس کی ابتدائی آیات جن میں حضور کے اس سفر کی طرف اشارے کیے گئے، تقریباً یہ پہلی 18 آیات، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی نماز عصر کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی، اس حدیث کو میں یہاں دہرانا چاہوں گا۔ اگر وہ حدیث ذہنوں میں تازہ ہوگی تو پھر سورہ نجم کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، فرما میری امت کے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں بیٹھیں، یتلون کتاب اللہ، بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، صرف الفاظ اور کلمات نہ پڑھیں، فرمائے اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش بھی کریں۔ کوئی سمجھائے اور کوئی سمجھے، کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، اللہ کا گھر ہو، پڑھی جانے والی کتاب بھی اللہ کی ہو، اللہ کے محبوب کی امت کے لوگ ہوں، رب کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھائیں، انہیں ملتا کیا ہے؟ یہ انعام سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بیٹھنے میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے 4 انعامات کا وعدہ کیا، فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ آسمان سے ان پر سکینہ نازل فرمائے گا۔ میں نے ابھی بات کی تھی کہ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ جیسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیواریں، یہ چھت، یہ لائٹیں اور یہ ظاہری دنیا ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اسی طرح ایک باطنی دنیا بھی ہے۔ جب تک اس باطن پر، اس روح پر ایمان پختہ نہیں ہوگا، قرآن کی سمجھ بھی نہیں آئے گی اور رسول اللہ کے معجزہ معراج کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے جب رب کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، اے لوگوں تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی لیکن آؤ مجھے قاب قوسین او ادنا کی بلندیوں پہ فائز ماننے والو، میں تمہیں بتاتا ہوں رب کا سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ اترتا ہے، وہ دلوں پہ، وہ دماغ پہ، وہ روح کو محسوس ہوا کرتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، تم اپنے ارد گرد دیواریں دیکھتے ہو، تم اپنے ارد گرد دروازے دیکھتے ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، کوئی حصہ ان فرشتوں کے گھیرے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، وہ فرش پہ بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھ کر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ عرش پہ ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے سورہ نجم کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ربانی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، یہ آسمان پر ٹمٹمانے والے ستارے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت عظیم نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نشانی کی قسم ارشاد فرمائی، اور بعض نے لکھا یہاں النجم سے مراد سریا، یہ ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے جو خصوصی طور پر علیحدہ دکھائی دیتا ہے، اور لوگ قدیم زمانے میں اور آج بھی اپنے سفر کے وقت، سمندری سفر میں، خشکی کے سفر میں ان ستاروں سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی سمت کا تعین ہوتا تھا اور انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہم نے کس طرف رخ کرنا۔ چونکہ وہ انسانوں کے لیے بڑی مفید چیز تھی، اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور ایک قول اس والنجم کی تفسیر میں حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے منقول ہے، علماء مفسرین نے درج کیا ہے، سیدنا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وَمُرَادُ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَحَوِيُّهُ نُزُولُهُ مِنَ الْمِعْرَاج او کما قال سیدنا جعفر الصادق۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں نجم سے مراد رسول اللہ کی ذات و برکات،
اور اس میں بڑی مناسبت، بڑی خوبصورت اس کے اندر کنیکٹیوٹی اور ربط بھی ہے کہ جیسے اس ظاہری آسمان کے یہ ظاہری ستارے ظاہری منزلوں کے مسافروں کو ان کی راہ کا پتہ دیتے ہیں، یوں ہی محمد مصطفیٰ اپنی نبوت کے نور سے رب کی طرف جانے والوں کو رب کا رستہ بتاتے ہیں۔ جیسے یہ پروین یا دیگر ستارے یہ دنیا کے راہیوں کو منزل کا پتہ دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ اپنے نور نبوت سے، اپنے قلب پہ نازل ہونے والے قرآن سے رب کی طرف جانے والوں کو رب کا پتہ بتاتے ہیں۔ فرمایا نجم سے مراد رسول اللہ کی ذات بابرکات، وَحَوِيُّهُ اس کا نیچے اترنا، فرمایا نیچے اترنے سے مراد رسول اللہ کا معراج سے واپس تشریف لانا ہے، اور علماء نے لکھا اس سے مراد جانا بھی اور آنا بھی ہے۔ نجم سے مراد ذات مصطفیٰ اور ہوا سے مراد آپ کا معراج پہ تشریف لے جانا اور وہاں سے واپس آنا۔ دوسری آیت مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے ساتھی نہ راہ سے بھٹکے نہ ادھر ادھر ہوئے۔ مشرکین کو، کفار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے یہ معجزات دیے ہیں، اور خصوصاً آپ نے معجزہ معراج کا ذکر کیا، تو مشرکین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ پر طرح طرح کی تہمتیں اور الزامات لگائے۔ کبھی یہ کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے دماغ میں خلل ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں کوئی کمی ہے۔ جب اس طرح کی باتیں، تہمتیں انہوں نے اللہ کے رسول پہ لگائیں، رب العزت جل وعلا نے ان ساری تہمتوں کا دفاع فرمایا، ان کو رد فرمایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ان ساری باتوں کا میرے محبوب سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، فرمایا راہ سے بھٹکتا تو وہ ہے جو اپنی عقل سے سوچتا ہے، جو اپنی عقل کو رہنما بناتا ہے۔ عقل کے ہاتھ سوائے حیرانی کے، سوائے کنفیوژن کے، سوائے تعجب کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور میرا محبوب تو وہ ہے، وہ تو بولتا بھی ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان پہ جو آتا ہے وہ رب کی وحی ہوا کر، وحی الہی جن کی قدم قدم پہ رہنمائی کرتی ہے، انہیں ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں جو تم ان کی طرف منسوب کرتے۔ حضور کی شان کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا علمہ شدید القوا۔ آیہ نمبر 5 سے لے کر 18 تک اللہ پاک نے چند افعال ذکر کیے ہیں، جیسے یہاں سکھایا اور قریب ہوا اور قریب ہوا، اپنے قریب کیا، یہ سارے فعل ذکر کیے ہیں، فاعل بھی ذکر نہیں، اور کہیں فاعل ذکر ہے تو مفعول مذکور نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ اسرار اور یہ جو پر اسرار انداز کلام ہے، یہ دراصل شب معراج کی نزاکتوں کا اظہار ہے کہ اس عالم اجساد میں، اس عالم اجسام میں، اس عالم شہود کے اندر ان حقیقتوں کو کھول کے بیان کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ راز ایسے ہیں، وہ بھید ایسے ہیں جنہیں اشاروں اور کنایوں میں ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ سو اگلی آیات میں اشارے اور کنائے ملتے ہیں۔ اور یہاں پر سمجھ لیں امت مصطفیٰ کے مفسرین، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر تابعین، ائمہ مفسرین اور بعد کے جو علماء ہیں، ان آیات کے فاعل کے بارے میں 2 قول ہیں، دونوں صحابہ سے بھی ثابت ہیں اور بعد ازاں تابعین اور علماء مفسرین سے بھی ثابت۔ اگرچہ جو قول اکثریت کا اور جمہور کا پسندیدہ ہے، جس کی تائید دیگر آیات اور احادیث سے ہوتی ہے، وہ دوسرا قول ہے، لیکن میں پہلا قول بھی ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں جتنی وسعت ہے اتنی وسعت کسی دین میں نہیں رکھی گئی، اور خاص طور پر جو فروعی مسائل ہیں ان مسائل کے اندر اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی تلقین کی گئی۔ فروعی مسائل کے اندر اختلاف رائے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی تھا، تابعین اعظام میں بھی تھا، ائمہ مفسرین میں بھی تھا، اور ائمہ محدثین میں بھی تھا، ائمہ مجتہدین میں بھی تھا، لیکن وہ فروعی اختلافات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ ہر چیز میں، ہر فروعی مسئلے میں
دوسرے کے ساتھ متفق ہونا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دلائل کے ساتھ اپنی رائے رکھی جا سکتی ہے، لیکن اختلاف رائے کے ساتھ باہمی احترام، میوچل رسپیکٹ، اسے کسی صورت نظر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا بھی سبق ہے، یہ صحابہ کی تعلیم بھی ہے، یہ تابعین، ائمہ مفسرین، محدثین اور مجتہدین کا مسلک اور طریقہ کار بھی یہی ہے، صوفیاء کرام کا مشرب بھی یہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم بعض اوقات ذاتی مسائل میں بھی ایک دوسرے کی رائے سے جب اختلاف ہوتا ہے، ہم اس اختلاف کو بدقسمتی سے مخالفت بنا لیتے ہیں، اسے ایک دشمنی، اسے ایک ناپسندیدگی اور بعض صورتوں میں ایک نفرت کی جڑ اور بنیاد بنا لیتے ہیں۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ رویہ اسلامی نہیں ہے، یہ رویہ دینی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہے۔ خدا کے لیے اسے درست کریں۔ ذاتی معاملات میں اختلاف رائے کو، انتظامی امور میں، فروعی معاملات میں اگر ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے تو کوئی حرج نہیں۔ رائے مختلف ہونے کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر میں صحابہ کا اختلاف رائے ہے، کتابیں تفسیر کی بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آیات کی تعبیر اور تشریح کے اندر صحابہ کا، تابعین کا، مفسرین کا، محدثین کا اختلاف ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے احترام کو نظر انداز نہیں کیا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا، بہت سے مسائل میں جمہور صحابہ سے آپ کی رائے مختلف ہے، آپ کی رائے بالکل علیحدہ ہے۔ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں حضرت عائشہ کے وہ اقوال، وہ فتاوی، آپ کی وہ اوپینینز، وہ آراء جو باقی صحابہ سے مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ صحابہ نے ام المومنین کے احترام میں کوئی کمی آنے دی، نہ ام المومنین نے صحابہ کے احترام میں کوئی کمی آنے دی۔ آج ہمیں ضرورت اس نقطہ نظر کی۔ معراج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، صرف بطور مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج ذات باری تعالیٰ کا دیدار کرنا، بہت سے صحابہ اس کے قائل ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قائل ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قائل ہیں، دیگر صحابہ جید تابعین حضرت حسن بصری اور دیگر ائمہ مفسرین قائل ہیں۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے، لیکن شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف اس کے برخلاف ہے۔ آپ اس بات کی قائل نہیں تھی کہ رسول اللہ نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا ہے، لیکن کیا اس کے قائل نہ ہونے سے ام المومنین کی شان کچھ گھٹ گئی ہے؟ 14 صدیوں میں اہل سنت کے علماء نے جو لکھا ہے ام المومنین کے بارے میں، کیا کہیں شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس اختلاف رائے کی وجہ سے کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی مجتہد نے، کسی مفتی نے کبھی ام المومنین کی شان کے بارے میں یا آپ کی عظمت و احترام میں کوئی کمی آنے دی؟ فروعی مسائل میں اختلاف رائے کا ہونا الگ چیز ہے، اور ایک دوسرے کے احترام کو بھلا دینا، ایک دوسرے کے برادرانہ حقوق کو بھلا دینا، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کو ترک کر دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں تھا، یہ علمی رویے تو نہیں تھے، یہ ہمارے اسلاف کا منہج تو نہیں تھا۔ خدا کے لیے اس سے بچیے۔ سورہ نجم کی آیہ نمبر 5، علمہ شدید القویٰ، اسے سکھایا سخت طاقت والے نے، ذو مرہ فاستویٰ، جو بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، اس نے سکھایا۔ اس علمہ کا فاعل کون ہے؟ عرض کی مفسرین کی 2 مکتبہ فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ اور مکتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ علمہ، اور آگے جو بھی افعال آ رہے ہیں سورہ نجم میں، ان کے فاعل حضرت جبریل ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ شب معراج رسول اللہ کو حضرت جبریل کا دیدار ہوا ہے۔ یہ ایک جماعت مفسرین کا قول ہے جس میں صحابہ بھی شامل ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ان تمام افعال کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور شب معراج رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوا ہے۔ آپ کو یہ دیدار اللہ پاک نے خاص نعمت اور انعام کے طور پہ عطا کیا ہے۔ حضرت حسن بصری کا اور کثیر تعداد میں مفسرین کا یہی قول ہے، اور جمہور اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے۔ لیکن یہ دونوں آراء کتب تفاسیر میں، کتب احادیث میں، کتب سیرت میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نقل کی گئی ہیں۔
اب آئیے آیات بینات، فرمایا انہیں سکھایا اس ذات نے جو بڑی طاقتور ہے، بڑی قوت والی ہے۔ فاستوا، پھر انہوں نے آسمانوں کا قصد کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلندی دور والے کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، پھر وہ 2 کمانوں کے برابر ہو گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی۔ صحیح بخاری شریف میں اسی ثم دنا سورہ نجم کی آیہ نمبر 8، اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں دنا کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی، ثم دنا الجبار رب العزت فتدلی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قریب ہوا، پھر اور اپنے حبیب کو قریب کیا، یہاں تک کہ کانا قاب قوسین۔ قاب مقدار کو کہتے ہیں، قوس کمان کو عربی میں کہا جاتا ہے، اور قوسین کا معنی 2 کمانیں، 2 کمانوں کے برابر قریب ہوا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جملے کی جو تشریح اور اس کا پس منظر ہے وہ یوں ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں معاہدہ کرتے، اس بات پر اتفاق کرتے کہ آج سے ہماری دوستی اور دشمنی اکٹھی، ہم دوست ہوں گے تو اکٹھے کسی کے دوست ہوں گے، اور دشمن ہوں گے تو اکٹھے کسی کے دشمن۔ جو ایک سے دوستی کرے گا وہ دونوں کا دوست سمجھا جائے گا، اور جو ایک سے دشمنی اور عداوت رکھے گا وہ دونوں کا دشمن اور عدو سمجھا جائے گا۔ جب وہ اس طرح کا باہمی اتحاد کا معاہدہ کرتے تو اپنی کمانوں کو ملا کر مشترکہ طور پر تیر چھوڑا کرتے۔ دونوں کمانیں ملا کر تیر چھوڑنا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان کی دشمنی بھی ایک ہے اور دوستی بھی ایک۔ اسی محاورہ عرب کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا وہ قرب نصیب ہوا کہ آپ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ گویا لوگوں آج سے سن لو، جو محمد مصطفیٰ کا دوست ہے وہ اللہ کا بھی دوست ہے، جو محمد مصطفیٰ کا فرما بردار ہے وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ اللہ اسی کی تائید دیگر قرآنی آیات بھی فرماتی ہیں۔ قرآن مجید نے خود کھول کے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ کانا قاب قوسین کی گویا ایک طرح سے تشریح ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ قرآن حکیم جب یہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، یہ قاب قوسین کی تفسیر ہے۔ قرآن جب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میدان حدیبیہ ہے، شجرہ رضوان ہے، رسول اللہ بیٹھے ہیں، صحابہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا ہاتھ صحابی کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دینا یہ کانا قاب قوسین کی تفسیر ہے کہ جیسے عرب جب کمان ملا کر تیر چھوڑتے تھے تو دشمنی اور دوستی اکٹھی ہو جاتی تھی۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا کے کانا قاب قوسین او ادنا کو قرآن کا حصہ بنا کے بتا دیا۔ جو محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے، جو محمد مصطفیٰ سے الفت رکھتا ہے، جو محمد مصطفیٰ سے چاہت رکھتا ہے، جو محمد مصطفیٰ سے عقیدت رکھتا ہے، اس کی الفت، اس کی چاہت، اس کی محبت، اس کی عقیدت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور جو آپ سے بغض، آپ سے نفرت، آپ سے عداوت، آپ کی حقارت، آپ کی دشمنی نعوذ باللہ رکھتا ہے، وہ بدبخت خدا کا دشمن ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب وہ قرب خاص عطا کر دیا گیا، فرمایا پھر اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔
اب مفسرین لکھتے ہیں کوئی وضاحت نہیں کہ کیا وحی ہے، اور وجہ وہی جو ابتدا میں عرض کر دی کہ یہ عالم روحانیت نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ حقیقت محمدیہ کی باتیں ہیں۔ جب ہم اپنی کم فہمی، اپنی کم بصیرتی، اپنی کم علمی، اپنی بے بضاعتی کی بنا پر، اپنے محدود علم، اپنی محدود بصیرت و بصارت کی بنا پر ہم حقیقت محمدی کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر اس عالم کی جو اشارات ہیں، اس عالم کے جو اسرار ہیں، وہاں کے جو راز ہیں، وہاں کے جو بھید ہیں، انہیں سمجھنا یہ ہماری فہم سے ورا ہے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رآ، فرمایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس حقیقت کو نہیں جھٹلایا جو ان کی آنکھ نے دیکھی ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا جو انہوں نے دیکھا تم اس پہ جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وہ بیری کا درخت جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جب حضور وہاں تشریف لے گئے، فرمایا اللہ کے ایسے انوار و تجلیات اس درخت سے نمودار ہوئے، ایسی روشنیاں، ایسا نور، ایسی تجلی ربانی اس درخت سے ہویدا ہوئی، حضور فرماتے ہیں کوئی انسان اس کی صفت بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس نہ ایسا علم ہے، نہ ایسا بیان ہے، نہ ایسی زبان ہے، نہ ایسی قدرت ہے کہ وہ انوار و تجلیات کو الفاظ میں بیان کر سکے۔ اندہا جنت المأوا، فرمایا اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت مأوا ہے۔ اذ یغش السدرۃ ما یغشا، قرآن نے پھر وہی پر اسرار، وہی بھید والا، وہی اشارے والا اسلوب اپنایا، فرمایا جب اس سدرہ کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا۔ یہ ما یغشا، یہ وہی انوار و تجلیات ہیں جنہیں حضور فرماتے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ما زاغ البصر وما طغی، ہاں ایک چشم محمدی ہے، چشم مصطفی ہے جو ان انوار و تجلیات کا مشاہدہ بھی فرماتی ہے، ملاحظہ بھی فرماتی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ ما زاغ البصر، اور دیکھنے میں وہ نہ تو درماندہ رہتی ہے، زاغا کا معنی ٹیڑھا ہونا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھ نہ سکنا، دیکھنے سے عاجز آ جانا۔ اور علماء فرماتے جیسے دوپہر کے وقت سورج کی طرف جب کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کو بے ساختہ آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں۔ یہ کیفیت یہ زیغ بصر کہلاتی ہے۔ یہ بصر کی جو ہے وہ درماندگی ہے، اس کا عجز ہے کہ وہ اس ظاہری صورت کو، ظاہری سورج کو اور اس کے ان انوار کو وہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں دیکھ سکتے اس ظاہری سورج کو، اور قرآن فرما رہا ہے بصیرت محمدی، چشمان محمدی کے اعجاز کا عالم یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور دیکھتے ہوئے نہ چندھیائی ہے، نہ درماندہ ہوئی ہے، نہ عاجز رہی ہے، وما طغی، اور نہ اپنی حد سے بڑی ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور آپ کی چشمان کریمہ کی ان کیفیات کو بیان فرما کے آیہ نمبر 18 میں فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، رسول اللہ نے شب معراج اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ وہ بڑی بڑی نشانیاں کیا تھیں؟ مفسرین فرماتے ہیں آپ کا آسمانوں پہ تشریف لے جانا، اور مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقات فرمانا، جناب آدم علیہ السلام سے، جناب یحییٰ علیہ السلام سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، جناب